وزیر اعظم صاحب بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ پردہ ہی تحفظ اور امن کی ضمانت ہے۔ ننگی گندی فلمیں، ڈرامے یہ کوئی میڈیا کی آزادی اور دنیا کو سافٹ امیج دکھانا نہیں ہے، بلکہ احساس کمتری اور اپنے آپ کو خود حقیر سمجھنا ہے۔ پھر دنیا کیسے عزت کرے گی جب آپ دوسروں سے مرعوب ہوتے ہوں؟ اسلامی اقدار میں ہی نجات ہے، لیکن جب انہی اسلامی اقدار پر عمل درآمد کی بات ہوتی ہے تو مطالبہ کرنے والوں کو شدت پسند سمجھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے سیاسی مذہبی لوگ اور ان کی جماعتیں شرعی قوانین کو سخت قرار دے دیتے ہیں اور شرعی قوانین کے مقابلے میں دوسری سزائیں تجویز کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے تمام دیسی لبرلز اور میڈیا چینلز فحاشی و عریانی کا دفاع کرنے والے ہیں۔ انہی کے بارے میں سورہ مجادلہ میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم۔ غور کیجئے کہ بے شک جو لوگ حدود اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہ یحادون، یہ حد سے ہے۔ گویا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت حدود اللہ میں، تو جو شرعی قوانین کے مقابلے میں اپنی تجاویز دیتے ہیں، شرعی قوانین کو سخت قرار دیتے ہیں، ان کے لیے وارننگ ہے کہ وہ ایسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل کر کے ہلاک کیے گئے۔ کتنے ہی سخت الفاظ ہیں، کتنی بڑی وارننگ ہے، گویا اللہ سے اعلان جنگ ہے، بہت ہی سکیری ہے۔ پھر یہ ذلت و ہلاکت دنیا تک نہیں ہے، بلکہ اگلی آیت میں فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید، کہ آخرت میں بھی تباہی ان کا مقدر ہے۔ اللہ ایک ایک کر کے ان کو ان کا عمل، ان کا قول انہیں دکھائے گا، یاد دلائے گا۔ اللہ نے ہر ایک چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ ایسا کیجئے، میری بات چھوڑیں، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 5 اور 6 کا خود مطالعہ کریں، لفظی ترجمہ پڑھیں، پھر مانیں یا نہ مانیں سمجھ ضرور جائیں گے کہ شرعی حدود کے مقابلے میں دوسری سزائیں تجویز کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ رجم کے مقابلے میں خصی کرنا، جنسی زیادتی کرنے والوں کو پھانسی دینے کے بجائے سرجیکل یا کیمیکل کاسٹریشن پر غور کرنا، یہ باقی دنیا کا قانون تو ہو سکتا ہے مگر اسلام میں نہیں۔ سزائے موت کے مجرم کو عمر قید کرنا یہ ہرگز انصاف نہیں ہے، بلکہ انصاف پر ڈاکہ، مجرم کو سہولت دینا اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ رسول کا نام لینے والے، قرآن تھامنے والے، قرآن کے واضح احکام سے انحراف کیسے کر لیتے ہیں۔ ایک بات تو یاد رکھ لیں کہ اگر واقعی آپ حقیقی تحفظ اور امن چاہتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب کے بیانیے کا خیر مقدم کرتے ہوئے حدود اللہ کے نفاذ پر زور دیں۔ آواز میں بڑی طاقت ہے، اسی لیے تو حق کے لیے آواز بلند کرنے کا حکم ہے۔ عصر حاضر میں میڈیا پر اگر کسی چیز کا ٹرینڈ بن جائے تو اسے ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، خواہ وہ پاری ہو یا کوئی اور وائل گرل۔ اسی لیے حق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے رہا کریں۔ میری آواز اور آپ کے شیئر سے اگر ٹرینڈ بن گیا تو محفوظ اور پرامن معاشرہ ہمارا مقدر ہوگا انشاءاللہ۔